علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، بس یہ ان کی تجارت نفع مند نہیں ہے اور نہ ہی وہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ان لوگوں کی مثال اس بندے کی مثل ہے جو آگ کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس جب وہ آگ روشن ہو جائے، ارد گرد اس کا اجالا ہو جائے، روشنی پھیل جائے، اللہ رب العالمین کسی اندھیری کے سبب اس کو کھینچ لیں، اس روشنی کو ختم کر دیں اور وہاں پر اندھیرا چھا جائے اور کوئی چیز نظر نہ آئے، کچھ بھی نہ دیکھ سکیں۔ ان آیات کے اندر سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی، ان منافق لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا۔ اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے کافر تھے یا مشرک تھے، اسی طرح یہ جب ایمان لائے، ایمان کے بعد بھی ظاہری طور پر کلمہ پڑھا، ظاہری طور پر یہ مسلمان ہوئے، حقیقتاً ان کے اندر نہ ہی ایمان موجود تھا اور نہ ہی یہ مسلمان تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انہوں نے منافقت کر کے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ تو اس اشکال کے دو جوابات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا جواب تو یہ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ کی فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا، اس کے اندر یہ صلاحیت، یہ استعداد موجود ہے کہ وہ ہدایت کو سمجھ سکے، سیدھے راستے پر چل سکے۔ جب وہ انسان اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنی استعداد سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو در حقیقت وہ ہدایت اور صراط مستقیم پر نہیں چل رہا، اس کے بدلے میں گمراہی کو لے رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا اس کا جواب یہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بچے کو فطرت پر پیدا کیا، وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوئے، اسلام پر پیدا ہوئے۔ پھر اس کو اس کے ماں باپ نے، اگر وہ یہودی تھے، انہوں نے انہیں یہودی بنا دیا، اگر وہ نصرانی تھے تو اپنی اولاد کو نصرانی بنا دیا، او یمجسانی، اگر وہ مجوسی تھے تو انہیں مجوسی بنا دیا۔ اسی طرح اپنے ماحول کے اندر آ کر وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آئے، بلکہ اس راستے کی طرف چلے گئے جو گمراہی کا راستہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، اور ان کا یہ سودا
فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے، ان کی یہ تجارت نفع والی نہیں ہے، کیونکہ تجارت کرنے والا ہر بندہ اپنے نفع کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اصل ماخذ، اصل بنیاد اور اصل فائدہ اس کا وہ پرافٹ ہے۔ اگر پرافٹ نہیں تو وہ اس کی تجارت خسارے اور نقصان کے اندر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچے جو کافروں کے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں؟ ان کی پیدائش تو اس حالت میں ہوتی ہے جو فطرت سلیمہ ہے، لیکن بعد میں ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں جو انہیں ملتا ہے۔ اب اس کے اوپر دوسرا اشکال یہ ہے کہ کیا یہ بچے جو کافروں کے ہیں بچپن کے اندر اس دنیا سے چلے جائیں، یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اس کے لیے بھی دو جوابات میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر جس جگہ ان کے ماں باپ جائیں گے، یہ بھی اسی طبقے، اسی مقام، اسی جہنم کے گڑھے کے اندر چلے جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بچے جنت کے اندر جنتی لوگوں کے غلام ہوں گے، خدمت گزار ہوں گے، ان کے جتنے بھی خدمت کے معاملات ہیں کافروں کے یہ بچے ان کو سنبھالیں گے اور ان کے اندر ان کی ذمہ داریاں لگائی جائیں گی۔ اسی طرح بعض اور علماء کرام نے بھی اس پر جوابات دی ہے۔ اس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ ہی قطعی طور پر ہم انہیں جنتی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی قطعی طور پر ہم انہیں جہنمی کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا جو بھی معاملہ کرے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک جواب اور بھی ہے، فرمایا کہ یہ نہ جہنم میں جائیں گے اور نہ ہی یہ جنت میں جائیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان کا جو طبقہ ہے جسے اعراف کا نام دیا گیا، یہ لوگ وہاں جائیں گے جو لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے، کافر بھی نہیں ہوں گے، وہ بچپن کے اندر چلے گئے یا معصوم تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ منتخب کیا کہ وہ اس کے اندر جائیں گے۔ اسی طرح میرے خیال کے اندر جتنی بھی اہل رائے نے یا جتنے بھی مفسرین نے رائے دی، ان میں سے بہترین رائے یہ ہے کہ یہ لوگ جو بچپن کے اندر چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیجیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس وقت مکلف ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جائے، جوان ہونے کے بعد وہ جو بھی اعمال سرزد کرے گا، جس طریقے پر، جس راستے پر چلے گا، جن امور کو سر انجام دے گا، اس کا حساب کتاب اس سے لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اللہ رب العالمین ان بچوں سے جو کہ ابھی مکلف ہی نہیں ہوئے، جن پر ابھی تک احکام ہی لاگو نہیں ہوئے، ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ ہاں، دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ ان چھوٹے بچوں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے۔ ان میں سے اگر جن بچوں نے کفر پر ہی قائم رہنا ہے، یا ان کی تقدیر کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ اگر ہم انہیں زندگی دیں تو یہ اس راستے کو اختیار کریں گے، یا اسی طرح اگر ہم ان کو زندگی دیتے تو یہ سیدھے راستے کی طرف آتے، ان کے اندر جو مادہ معصیت کا ہے یا فرما برداری کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ فرما بردار لوگ یا یہ نافرمان لوگ ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان بچوں کو کس طرف بھیجنا ہے۔ اسی طرح جو دوسری مثال دی گئی، فرمایا کہ ایک انسان آگ جلاتا ہے، روشنی کرتا ہے تاکہ اندھیرے کو ختم کر سکے،
جیسے ہی وہ روشنی اپنے عروج کو پہنچتی ہے اس سے آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی انداز سے، چاہے وہ ہوا کا، چاہے وہ بارش کا، چاہے وہ کسی جنات، کسی فرشتے کے ذریعے اس کو ختم کر دیں اور اس کی وجہ سے اندھیرا پھیل جائے، تو انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اندھوں کی طرح وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے روشنی پیدا کی، ان کے لیے اسلام کا چراغ روشن ہوا، لیکن ان لوگوں نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ اسی طرح اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس درجے میں پہنچا دیا جس کے لیے حکم دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں منافقت کے ہر ایک درجے سے محفوظ فرمائے۔